سابق وزیراعظم عمران خان کا آرمی چیف جنرل آصف منیر کو لکھا گیا کھلا خط یعنی کہ اوپن لیٹر جو ہے گزشتہ روز سے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ گزشتہ روز خبر یہ آئی تھی کہ جی عمران خان نے خط کے ذریعے آرمی چیف سے درخواست کی ہے کہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں۔ آج اس خط کو جو ہے عمران خان کے ایکس کے اکاؤنٹ پر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عوام اور فوج جیسے اہم ترین ادارے کے درمیان فاصلوں کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں، اس لیے کوشاں ہیں کہ کسی طرح اس خلیج کو پاٹا جا سکے۔ ویسے پی ٹی آئی کے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاک فوج کے سربراہ کو جو انہوں نے خط لکھا ہے وہ ان کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے اور وہ فوج کے ذریعے این آر او کے متلاشی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی پالیسیز میں تسلسل ہے، کیونکہ جب سے ان کی حکومت گئی ہے وہ اسی بات پہ مصر ہیں کہ جی صرف فوج ہی سے گفتگو کر کے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں اپنی حکومت کے خاتمے اور تمام تر تلخیوں کے باوجود انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات بھی کی، تاہم پاک فوج میں کمانڈ کی تبدیلی کے بعد عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی جو ہے مشکلات میں اضافہ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے عمران خان کا مسلسل یہی اصرار رہا کہ جی فوج سے براہ راست بات چیت ہی جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن بعد میں مجبوری کے عالم میں انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کو حکومت سے براہ راست مذاکرات کی اجازت دی۔ جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تو یہ قیاس آرائیاں بڑا زوروں پہ تھی کہ جی حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کی مرضی اور اجازت سے ہی میز پر بیٹھے ہیں۔ مذاکرات کے پٹری پر اتر جانے کے بعد عمران خان خط کے ذریعے فوج کے ساتھ اپنے ڈیڈ لاک کو توڑنے کی نئی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کیا عمران خان اور تحریک انصاف کو فوج کی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش ان کو نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ ان کا جو عمل ہے بقول مخالفین کے غیر جمہوری ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں جمہوری ادارے کمزور ہیں وہاں فوج کا تاریخی طور پہ سیاسی امور میں عمل دخل رہا ہے۔ آج کے مخصوص حالات میں پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے اور ایک مقبول سیاسی جماعت کے درمیان تلخیوں کا کم ہونا اور غلط فہمیوں کا دور ہونا جو ہے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس مہاجرائی کے تاثر کو ختم کیا جائے۔ لیکن بظاہر عمران خان کی فوج سے رابطوں کی کوششوں کے باوجود مستقبل قریب میں جو ہے موجودہ صورتحال میں تبدیلی کا امکان نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی صفوں میں کہیں نہ کہیں کسی سیاسی معجزے کی جو ہے ایک آس ہے۔ عمران خان نے خط میں کیا لکھا اور انہیں اس خط لکھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اور سینئر قانونداں محترم فیصل چودھری صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ بتائیے کہ کیا ان کو اس خط کو لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں عامر، بات یہ ہے کہ یہ خط جو ہے یہ توجہ مبذول کراتا ہے اس سچویشن کی طرف جو پاکستان کو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے اور ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج ان کی ہے اور جو ہمارے جوان شہید شہادت دے رہے ہیں، آفیسرز شہادت دے رہے ہیں، اس ہائی ٹائم کی قوم جو ہے وہ فوج کے پیچھے متحد کھڑی ہو، کیونکہ جب تک قوم فوج کے پیچھے نہیں متحد ہو کے کھڑی ہوگی تو کوئی بھی لڑائی، کوئی بھی فوج جو ہے وہ لڑتی قوم کے سر کے اوپر ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لیکن اس کچھ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ایسی ہیں جن کی وجہ سے دوری ہو رہی ہے اور دوری ہوئی ہے اور فوج کی بدنامی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عوام اور فوج میں جو گیپ ہے وہ بڑا ہے، اور اس کے لیے کچھ پالیسیز ہیں جن پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے ان پالیسیز میں جو 6 نکات دیے ہیں، جو اپنے وہ 6 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے، کہ ان کی نظر میں وہ 6 پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے وہ دوری جو ہے، وہ جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو ایڈریس کر کے ہی جو ہے وہ خلیج جو ہے وہ پاٹی جا سکتی ہے اور خلیج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی تک خبریں آ رہی تھی ہمارے پاس کہ جی خط کی تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 6 نکات ہیں، کچھ آپ بتا سکیں کہ ان نکات کے بارے میں؟ آپ کی تو بہت کثرت کے ساتھ ملاقات ان سے ہوتی ہے، کیا لکھا ہے خط میں؟ کیا اس میں وہ 6 نکات کیا ہیں؟ عامر صاحب، یہ جو خط جو ہے کیونکہ اوپن لیٹر ہے، یہ آرمی چیف کی طرف سے ہے، تو لیکن یہ ایک اوپن لیٹر ہے، کوئی سیکرٹ لیٹر نہیں ہے۔ یہ ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی شیئر ہو چکا ہے، اور ان کی ٹویٹ میں بھی 6 نکات میں جو سب سے پہلا نقطہ ان کی نظر میں، عمران خان صاحب کی رائے میں، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت 6 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے جن کا میں ابھی ذکر کروں گا، کہ وہ ہیں جو کہ پاکستان میں شاید پہلی دفعہ ایک لیڈر نے اتنا جو ہے وہ ایک بے باک انداز توجہ مبذول کرائی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا ہے کہ جی آپ اس پہ اپنی
پالیسیز کو بدلیں. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن جو 2024 کا الیکشن ریگنگ جو ہے, الیکشن فراڈ ہے, جس کی وجہ سے منورٹی کو جو ہے وہ میجورٹی کے اوپر جو ہے وہ امپوز کیا گیا, اور فارم 47 کے ذریعے حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی, اور ان پارٹیوں کے ساتھ مل کے جن کے اوپر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے سنگین ترین الزامات ہیں. دوسرا 26ویں ترمیم, جس کے تحت سے عدلیہ کے نظام کو جو ہے پاکستان میں نظام عدل کو تہس نہس کر دیا گیا ہے, اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ کوٹ پیکنگ کے لیے لائی گئی, اور اس کا مطمع نظر صرف دو ہیں, ایک عمران خان کے کیسز اور دوسرا کہ الیکشن فراڈ جو ہے 2024 کا وہ نہ کھلے. ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بھی آنکھیں بند کی گئیں. تیسرا جو پیکا لا ہے جو زیادہ صحافتی حلقوں سے متعلق بھی ہے, مین سٹریم میڈیا پہلے ہی گیگ ہے, اور اب انٹرنیٹ کے اوپر جو اسالٹ کیا جا رہا ہے, مسلسل $1.7 بلین کا نقصان پہلے ہو چکا ہے آئی ٹی انڈسٹری کو, اور ہمارا جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں ان کی وجہ سے GSP پلس جو سٹیٹس ہے وہ بھی ہمارا تھریٹن ہو چکا ہے. اس کے علاوہ عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا جا رہا, اور نیچے کے جو لوگ ہیں, اور یہ ساری جو باتیں ہیں, اس کے علاوہ جو اداروں کی جو بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کرنے کے بجائے ان کو PTI کی کرشنگ پہ لگایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے. گروتھ ریٹ زیرو ہے, ہمارا ہیوی مینوفیکچرنگ میں جو ہے وہ بھی زیرو پہ چلی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے فوج پہ نزلہ گرتا ہے, فوج کی بدنامی ہوتی ہے, اور اب تو شاد باغ لاہور میں کچھ چھاپا پڑے تو لوگ اٹھ کے جو ہے فوج کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بفر زون نہیں رہ گیا بیچ میں. ہمیشہ ایک ادارے اور عوام کے بیچ میں ایک بفر ہوتا تھا جس کو کچھ لوگوں کی ناقبت اندیشانہ پالیسیوں نے جو ہے وہ بفر زون ختم کر دیا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو فوری طور پہ جو ایریڈیکیٹ کیا جائے, اور جو ایک یہ جو گیپ ہے اس کو فل کیا جائے. درست. اچھا, اب یہ تو باتیں آ گئیں, مطلب ایکس کے اوپر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ لیٹر آ گیا ہے, آپ نے جیسا فرمایا کہ تفصیلات آ گئی. کچھ فوج کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ جی انہوں نے بھی اس آپ کے ایکس پہ جو پوسٹ آئی اس کو پڑھا ہے, کوئی اور مطلب رابطے کی کوئی نوید ہے یا نہیں ہے؟ جی دیکھیں عامر, بات یہ ہے کہ ہم نے تو کیونکہ اوپن لیٹر دیا ہے, اور جس طرح سے ٹویٹر کے اوپر شور مچتا ہے تو اس سے پھر تو یہ بات تو میں آبویسلی سمجھوں گا کہ جو ہے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل انڈر آبزرویشن ہے, ریڈار پہ رہتا ہے, اور وہاں پہ جو چیز آتی ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمیں فوج کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ نہیں آتا, ہم اس سے اتنے زیادہ کنسرن نہیں ہیں. بینگ اے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنا ایک ویو دیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نشاندہی کرنا خطروں کی یا پاکستان کو جو مشکلات ہیں, جو چیلنجز ہیں, یہ ان کا فرض ہے, اور وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں, اور یہ فرض انہوں نے نبھایا ہے یہ خط لکھ کے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان وہ واحد آدمی ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں جنہوں نے اپنی ناک سے آگے, اپنے قدموں سے آگے دیکھا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریسیپروکیٹ کیا جائے, اور جو لوگ اس میں شامل ہیں, جو طاقتور ادارے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ بھی اپنے جو معاملات ہیں, اپنے جو ان کی سوچ ہے ان سے آگے جو ہے وہ بڑھ کے سوچیں, تاکہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کی صحیح کی جائے. پچھلے 3 سالوں سے جو پالیسی روا رکھی گئی ہے اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا ہے, بلکہ اس کا بہت نقصان ہوا ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ بھی لکھ دیا, مذاکرات جو ہیں حکومت سے ناکام بھی ہو گئے, 8 فروری کو جو ہے احتجاج کی تیاری بھی ہے. کیا یہ بعض لوگوں کے نزدیک متضاد اشارے نہیں ہیں؟ اور جی دیکھیے 8 فروری کا جو احتجاج ہے عامر, ہمارا احتجاج جو ہے وہ کوئی سٹ اینڈ کال نہیں ہے, کوئی لانگ مارچ نہیں ہے, ہم بلیک ڈے منا رہے ہیں, اور ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, بلکہ یہ PTI کا مینڈیٹ نہیں, عوام میں پاکستان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کی چوری کے خلاف 8 فروری ہی وہ دن ہے جہاں پہ ہم نے احتجاج رجسٹر کرانا ہے. ہم نے کسی شہر پہ چڑھائی نہیں کرنی ہے, ہم اپنی ایک جلسہ بھی کریں گے, ہم اپنا پروٹیسٹ بھی نوٹ کرائیں گے. یہ ہمارا سیاسی آئینی حق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل جو ہے اس کی جگہ بنتی ہے, حق حاصل ہے ہمیں. تو یہ اس طرح کی کوشش نہیں ہوگی 24 نومبر کو جس طرح سے آپ لوگوں نے کوشش کی تھی احتجاج کرنے کی, اس بار احتجاج کی نوعیت بالکل جدا ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے, اور حکومت کے جنرل ڈائر محسن نقوی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور پریشان ہو کے وہ دھمکیاں نہ دیں, کیونکہ ہم کسی بھی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں.
اور یہ جنرل ڈائر کا جو ایک اپروچ ہے اس حکومت کا اس کو چینج ہونا چاہیے. پاکستان کے ریاست جو شہری ہیں ان کا حق ہے ریاست پہ, اور ریاستی عہدیداروں کو مجھے ایک اور, آپ نے بھی یہ سنا ہوگا حکومت کے کئی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو خط لکھا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ آرمی چیف سے ایک NRO مانگ رہے ہیں عمران خان, اس کو کچھ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ ان 6 نکات میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے مقدمات یا میرے رہائی جو ہے وہ ہوں؟ انہوں نے تو ایک جنرل پرنسپل جو ہے ان کے طرف توجہ مبذول کرائی ہے. اس لیے NRO جنہوں نے خط نہیں پڑھا ہے اور ویسے بھی جو حکومت وقت ہے اس کو یہ غش پڑتی ہے اور ان کو آسان خطا ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, کوئی صحیح کرتا ہے. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں یہاں پر, وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے ایک اور بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے, وہ یہ کہ جی جو نئی نہریں بنائی جا رہی ہیں دریائے سندھ سے, اس پہ ہم دیکھتے ہیں کم از کم سندھ میں جو ہے بہت زیادہ شور مچ رہا ہے. سندھ کی قوم پرست جماعتیں جو ہیں احتجاج کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی خود جو ہے بال لے کے چل رہی. گزشتہ روز جو ہے پیپلز پارٹی کی وفد کی کسی شادی کی تقریب میں جو ہے وزیر اعظم سے اتفاقیہ ملاقات بھی ہوئی اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے وہاں پر اٹھایا بھی ہے. تو وہاں سے جو پیغام آیا یہ کہ جی وزیر اعظم نے بڑی خوشگوار ماحول میں ان کی گفتگو سن لی, اچھی بات ہے, لیکن کیا واقعی جو ہے نہروں کے مسئلے پہ جو سندھ کے اور بلوچستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں محترمہ شادیہ مری صاحبہ, ان سے پوچھیں گے. جناب, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات اور شکوے شکایت کی خبریں جو ہیں وہ اکثر سرخیوں کی زینت بنتی رہتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایات کی فہرست بہت طویل ہے. وہ شروع ہوتی ہے کہ جی پنجاب میں اختیارات کے معاملے پر جو ہے ان کو دور رکھا جا رہا ہے, مریم نواز جو ہے ان سے تعاون نہیں کر رہی. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عام ترین فیصلے ہیں اس میں صحیح طرح سے مشاورت بھی نہیں ہو رہی. اور اسی تناظر میں جو ایک نیا مسئلہ اٹھ کر کھڑا ہوا ہے وہ ہے نئی نہروں کا. دریائے سندھ سے نئی نہریں اس لیے نکالی جا رہی ہیں تاکہ کوپریٹ فارمنگ ہو سکے, اور کوپریٹ فارمنگ کے لیے ظاہر ہے کہ اب جو اعتراض ہے وہ سندھ کا وہ یہ ہے کہ جی نیا پانی کہاں سے آئے گا دریائے سندھ کے اندر. اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اکثر رہنما جو ہے اس پہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں. گزشتہ روز جو ہے شادیہ مری صاحبہ کی اور پیپلز پارٹی کے ایک دو اور سینئر رہنماؤں کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اس مسئلے پہ جو ہے گفتگو ہوئی, اور ظاہر ایک شادی کی تقریب تھی اور شادی کی تقریب میں کوئی آفیشیل اس طرح کی انگیجمنٹ نہیں تھی, لیکن اس کے بعد جو بات ہوئی وہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بڑے خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی اور ہمیں امید ہے کہ اب جو ہے شہباز شریف صاحب اس مسئلے پہ کچھ کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان متنازع نہروں پہ کام شروع ہو چکا ہے. تفصیل کے لیے ہم چلتے ہیں شادیہ مری صاحبہ کی طرف, سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور جناب وہ اس مسئلے پہ بڑی کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھ کر جو ہے گفتگو بھی کر رہی ہیں. شادی صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے کہ ایشو ظاہر ہے کہ صرف سندھ کا یہ مسئلہ نہیں ہے, بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے, اور یہ سوال سب کر رہے ہیں کہ جی سندھ جو ہے وہ بالکل بنجر ہو جائے گا اگر نئی نہریں نکالی جاتی ہیں, اور نیا پانی کہاں سے آئے گا. تو جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے اس پہ کیا اشارہ ہے, کیا امید ہے؟ جی بہت شکریہ عامر صاحب. یہ بات درست ہے کہ جو دریائے سندھ سے کنال نکالنے کا پروپوزل ہے اس پر سندھ کی عوام کو تشویش ہے, بلوچستان کی عوام کو تشویش ہے, بلکہ میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو تشویش ہے جسے پاکستان کے اندر جو متنازع پروپوزلز ہیں یا متنازع پروجیکٹس ہیں وہ جو ہے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ہارمفل نظر آتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہر ذی شعور پاکستانی یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر ایک صوبہ یا دو صوبے کسی ایک پروجیکٹ پر متفق نہیں ہوتے تو ایسے پروجیکٹس کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. اور 6 کنالز کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ایک پروپوزل ہے جس پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے, بڑا واضح کیا ہے, اور اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو زرخیز ہم بھی بنانا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو غیر آباد علاقے ہیں وہ بھی آباد ہوں, لیکن آباد علاقوں کو غیر آباد کر کے کوئی بھی علاقہ آباد نہیں کیا جا سکتا. ہمیں مل کر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, اسمارٹ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے, ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا. جہاں پانی کم ہوتا ہے اور کس طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے آباد جو زرعی زمین ہے اس کو آباد کیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے آپشن ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس میٹنگ کا کوئی سیاسی جو ہے وہ ایجنڈا نہیں تھا.
ہمارے کالیگ ہیں ان کے صاحبزادے کا جو نکاح ہے وہ لاہور میں ہوا، اور ایاز صادق صاحب کے یہاں ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس کے اندر پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے. جو ہمارے کالیگ ہیں سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، ان کی فیملی کو مبارکباد دینے کے لیے وہاں اتفاقاً ہم موجود تھے. ہمارے دیگر کالیگز تھے، خورشید شاہ صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں پر بڑے اچھے اور پازیٹیو ماحول میں گفتگو ہوئی، جو کہ بہت انٹینس گفتگو نہیں تھی، کوئی ایسے معاملات پہ نہیں تھی. چونکہ ایک فیملی ماحول تھا ان کا، تو اس وقت کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن جو پوسچرنگ تھی، یا جو وزیر اعظم صاحب کا جو ایک انداز تھا وہ پازیٹیو تھا. اب اگر یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹس کے اندر اور کوئی ایکشن نظر آتا ہے بہتری کی جانب، تو ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن اب تک جس طریقے سے نون لیگ کی حکومت اپنے کیے گئے وعدے، اپنے کی گئے کمٹمنٹس، جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی ایٹ دا ٹائم آف فارمیشن آف دس گورنمنٹ، وہ نہیں سمجھ رہی، پورا نہیں کر رہی، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو گہری تشویش ہے. آپ جانتے ہیں ہم کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلانے کی بات کرتے ہیں، وہ آئینی تقاضا ہے. اس آئینی تقاضے کو پچھلے 11 ماہ سے پورا نہیں کیا جا رہا. پے در پے ایسے معاملات جو صوبوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس سے شادی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم کا جو تھا موڈ اچھا تھا اور بڑے خول میں بات ہوئی، بڑی اچھی بات ہے. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے بھی گڈ مینرز جو ہوتے ہیں اس میں اسی طرح سے بات چیت ہوتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے سیاسی قوتوں کے درمیان وہ جو ہے نا کہ اپنے اپنے مفادات کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. اب سب یہ جانتے ہیں کہ جی نون لیگ کی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے سہارے کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اس اہم ترین مسئلے پر ماضی میں بھی آپ لوگ مختلف وقتوں میں شکایت کرتے رہے کہ جی ہمارے بہت سارے ایشوز پہ پراپر کنسلٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے. پنجاب کے معاملات کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے اپنا تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو اب سننے میں یہ ہے کہ یہ جو پروپوزل ہے نئی نہروں کا، اس کو تو بالکل مطلب ہے رول آؤٹ کر دیا گیا ہے، بعض جگہوں پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. تو کیا آپ کو امید ہے کہ ٹھیک ہے وہ مسکراتے رہیں، وہ اچھی بات آپ لوگوں سے کرتے رہیں، تو لیکن آپ کو کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس پروجیکٹ کی لیٹسٹ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، ایک بار پھر میں دو چیزوں کو یوں الگ کر رہی ہوں کہ ایک جو بڑی ایک میں سمجھتی ہوں نان پولیٹیکل اس وقت ایک نشست تھی کسی کے گھر پر، کسی کی شادی کی، تو اس کو تو میں سیاست سے نہیں جوڑ رہی ہوں. لیکن جہاں پر اہم معاملات کی بات آتی ہے، بالخصوص دریائے سندھ سے کنال نکالنے کا معاملہ، وہ بہت سیریس ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے پہلے بھی ایک وزیر صاحب جو سندھ تشریف لائے جنہوں نے کہا جی یہ بیجا بحث ہے، اس پر ہمیں بہت اعتراض تھا. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو پانی کا اکارڈ 1991 میں جو آفیشلی اناؤنس ہوا، سائن ہوا، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کیا، انہی کی حکومت تھی نون لیگ کی. کیا وجہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے تحت تقسیم نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے تحت بننے والی ارسا، جس کا کام ہی واٹر ایلیکیشن کو مانیٹر کرنا تھا، جو اکارڈ کے پیرا 2 میں دی گئی ہے، وہ اپنا کام نہیں کر پائی ہے؟ اور حد یہ ہے کہ آج آپ 6 کنالوں کی بات کر رہے ہیں. یہ ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی جو سورس ہے اس سے پانی نکالے جس پر ایلیکیشن طے ہو چکی ہیں، مجھے یہ اور بتائیے وہ بھی کہ پوری نہیں پڑتی ہیں، وہ بھی پوری نہیں ملتی ہیں. پانی ہے کہاں جہاں سے یہ 6 کنال نکال کے اور مجھے یہ بتائیے گا، میں خطا کلامی کر رہا ہوں کہ حکومت، آپ لوگ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم سے پہلے بھی آپ لوگوں کی ملاقاتیں رہی ہیں، مطلب ہے ان کی سینئر لیڈرشپ سے، تو انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ وہ پانی مزید لے کر کہاں سے آئیں گے؟ وہی بیچارہ دریائے سندھ ہے، اس میں سے پرانی نہروں کے اندر کمی پڑ جاتی، تو نئی نہروں کے لیے کہاں سے پانی لے کر آئیں گے؟ کچھ انہوں نے آپ کو کچھ تو... دیکھیں، میں سخت الفاظ کا استعمال نہیں کروں گی، پر ایک بہت ہی احمقانہ بات ہم نے سنی ہے. I don't know if this is below the belt, but یہ احمقانہ بات کہ جی ہم ایک صوبے کا شیئر یوز کر رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ بات سمجھنے، اچھا، اور اسی صوبے کی صوبائی حکومت کے بجٹ کو ہم استعمال کریں گے. اچھا، اب یہ بات بھی سمجھ سے قاصر ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کا فائنینشیل ایڈونچر نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ کس کی منشا ہے، کس کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر پانی کے ایشو پر ایک بار پھر لوگوں کو احتجاج کرنے پر مجبور کریں، لوگوں کو سڑک پہ آنے، اور وہ تو آ چکے ہیں سڑکوں پہ. لیکن اس میں شدت
آئے گی اگر وفاقی حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی. یہ بہت ہی دیکھیں اس میں کوئی دیکھیں یہاں پر کسی جماعت کے ووٹر کی بات نہیں ہے, یہاں سروائیول کی بات ہے. دس از ناٹ پالیٹکس, دس از سروائیول. ہم اپنی اپنی مفادات کی بات نہیں کر رہے, ہم عوام کے مفادات کی بات کر رہے ہیں. اس پاکستان میں مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلٹی کی اسٹیٹس ضرورت ہے. بعض جو رپورٹس آئی ہیں کہ بھی ہو گیا, اور اسی تناظر میں بعض جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو سندھ کی زمینیں جو ہیں وہ 27-28 تک بنجر ہو جائیں گی. آلریڈی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سمندر بھی انگریس کر رہا ہے بہت زیادہ ہماری زمینوں میں سندھ کی. بالکل لاکھوں ایکڑ کی زمین جو ہے وہ ہمارے ڈیلٹا ریجن میں سمندر اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. ہمارا ڈیلٹا بہت بری حالت میں ہے اور ڈاؤن اسٹریم کوچی بھی پانی نہیں پہنچتا. پانی کی قلت ہم شدت سے محسوس کر رہے ہیں آلریڈی. اس بات کی اطلاع ہے کہ ان نہروں پہ واقعی کام شروع ہو گیا ہے, کھدائی شروع ہو گئی ہے. جی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, وہاں پر بھی ان کنالز کے اوپر اس کے پروپوزل کے اوپر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا. بہت سنگین آپشنز وہاں ڈسکس ہوئے, لیکن اس وقت ہم نے ریزولوشن جو ہماری متفقہ وہاں سے پاس ہوئی جو مختلف نکات پر مبنی تھی, اس میں سے ایک نقطہ جو تھا وہ ان نہروں کے نکالنے کا تھا اور اس پر ہماری ریزرویشنز کا تھا. مجھے حیرت ہو رہی کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ معاملات شادی صاحب کام کا آغاز ہو گیا ہے ان نہروں پہ, تو آپ لوگوں کا مطلب جب انہوں نے پروجیکٹ کو رول آؤٹ کر دیا ہے تو پھر اب آپ لوگ کس طرح سے اس کو وہ کریں گے جو اطلاعات میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک صوبے کے اندر میں 6 کنال نہیں, غالباً 1 یا 2 کنال پر وہ کہتے ہیں جی ایک صوبے کے اندر ہوں گی, ایک صوبے سے پیسے لیں گے, وہی پیسے دے رہا ہے, وہی پانی انہی کے شہر کا. تو اب یہ چیزیں ہم بڑی کیئرفلی مانیٹر کر رہے ہیں. یہ چیز جو سندھ کے اریگیشن منسٹر ہے انہوں نے بھی بڑی اگریسیولی اٹھائی ہے. اس کے اوپر دیکھیں پانی کا معاملہ ہے عامر صاحب, اس پہ جنگیں ہو سکتی ہیں. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہوں جو بہت ہی سکیری ہو, لیکن اس حکومت کو سمجھنا چاہیے. کبھی کالا باغ ڈیم جیسا کنٹروورشل منصوبہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اب یہ نیا معاملہ لے آئے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پانی کی آلریڈی قلت کو شدت سے بہت زیادہ قلت ہے. کیونکہ شاہ صاحب وقت کم ہے, مجھے ایک اور بہت ہی اہم سوال میں چاہوں گا. میرے ہی پروگرام میں یاز پلیجو صاحب تشریف لائے تھے ابھی ہفتہ 10 دن پہلے, اور اس میں انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ اس پروجیکٹ کی منظوری جو تھی اس اجلاس میں دی گئی جس کی صدارت جو تھی زرداری صاحب کر رہے تھے. تو مجھے پتہ ہے آپ نے اس کا غالباً ایک آدھ جگہ پہ جواب بھی دیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ریکارڈ کے لیے آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں, کیونکہ قوم پرستوں کا صرف یاز پلیجو ہی نہیں, باقی بھی جو ہیں جو مظاہرہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی نے اس معاملے پہ ذرا سا جو اس کا وہ ہے کہ وہاں پر ساتھ بھی ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, تو اس طرح کا تاثر جو ہے وہ بہت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی دیکھیں میں تو آج تک ان کی قوم پرستی کے جذبے کو نہیں سمجھ سکی, کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ان کی بھی جدوجہد رہی ہوگی, لیکن اس کو ممکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں بنایا گیا. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو کہ پہلے ایک ہی نقطے پر ایک ہی پوائنٹ پر دیا جاتا تھا, فیکٹر تھا پاپولیشن, اس کے بعد ملٹیپل فیکٹرز پر ایک مبنی فارمولا آیا, اور اس میں سندھ کی ریونیو کلیکشن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر بلوچستان کی انورس پاپولیشن ڈینسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان فیکٹرز کو بھی ملا کر تمام صوبوں کی کنٹریبیوشن کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک نیا فارمولا سامنے آیا. اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کا جو بدترین کنٹروورشل جو منصوبہ تھا اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش اور کاوش ہے وہ سب کے سامنے ہے. کمو شہید پر دھرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک گرمی کے مہینے میں بیٹھ کر رائٹ ایٹ دا بارڈر آف سندھ اینڈ پنجاب انہوں نے دیا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ قوم پرستی کا جذبہ کیا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہم خود سب سے بڑے قوم پرست ہیں, ہمیں اپنی دھرتی, اپنے صوبے کی عوام سے بہت پیار ہے, اسی لیے یہ ہماری اسٹرگل ہے. لیکن اگر کوئی اس کے اوپر ایک غلط بیانی کرے تو میں احترام سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جی آپ کے پاس فیکچول کوئی خبر نہیں ہے, آپ قیاس آرائیوں پر اپنے جو بغض ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں. زرداری صاحب بطور صدر ایسی کوئی نہ میٹنگ چیئر کر سکتے ہیں, نہ کوئی ایسا ایگزیکٹو آرڈر دے سکتے ہیں. ان کا رول بڑا لمیٹڈ ہے, اور یہ رول انہوں نے خود لمٹ کیا ہے جب وہ پہلی مرتبہ صدر بنے تھے, اور اپنے تمام اختیارات جو کہ ایک عامر نے
اپنے پاس رکھ لیے تھے اس کو واپس انہوں نے چیف ایگزیکٹو جناب وہ سب تاریخ کا حصہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی قیاس آرائیوں پر پیپلز پارٹی کے خلاف غلط تاثر پھیلانے کی ناکام کوشش پہلے بھی ناکام ہوئی ہے اور آگے بھی ناکام ہوگی. ہم 6 کنالوں کی کنسٹرکشن کے ایبسولوٹلی خلاف ہیں. سندھ دریا ہم سب کو پانی دیتا ہے, ہم سب کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. شازی صاحب سوری مجھے خطا کلامی کرنی پڑی کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. یقیناً یہ بات بالکل درست ہے کہ جو اس طرح کے بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ جی قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے. اگر اس کے بغیر آپ کریں گے تو صوبوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق اور فاصلے جو ہے مزید بڑھیں گے. اور یہ سوال جو ہے بالکل حق بجانب ہے کہ جناب دریائے سندھ میں مزید پانی کہاں سے آئے گا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ جہاں جو نئے ججز ٹرانسفر ہو کر آئے تھے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں لیکن وکلاء کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی آمد کے بعد جو ہے ہلچل شروع ہو گئی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی جو ٹرانسفر ہونے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سے پہلے سینئر جج تھے, اب انہیں فیصلہ ساز کمیٹی سے ہٹا دیا گیا. یہ تبدیلی جو ہے 5 ججز کی مخالفت کے چند روز بعد جو ہے سامنے آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظامی اور ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی جو ہے تشکیل 9 کی گئی ہے جس میں چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں بدستور چیئرمین ہیں, جبکہ نئے آنے والے ججز جو ہیں سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین جو اس کے ممبر کے طور پہ شامل کیے گئے ہیں. اس سے پہلے جسٹس کیانی اور جسٹس میاں گل حسن صاحب جو تھے اس نگراں کمیٹی کا حصہ تھے جو اب نہیں ہیں. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے ٹرانسفر پر وکلاء تنظیموں کا جو ہے احتجاج جاری ہے. حکومت کی توجہ یہ ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہیں نمٹانے کے لیے جو ہے ٹرانسفر کیے گئے ہیں, لیکن 5 ججز نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ جی زیادہ مقدمات تو لاہور ہائی کورٹ میں جو ہیں زیر التوا ہیں, وہاں ایسا کیوں نہیں کیا گیا. شاید اسی لیے وکلاء سمجھتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے عدلیہ کو قابو کرنے پر تلی ہوئی ہے. ان کے خیال میں ان ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو آئین و قانون کی بات کرتے ہیں. کیا یہ پہلی بار ہے کہ جی بلوچستان اور سندھ کورٹ سے جو ہے براہ راست ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیے گئے ہیں؟ جانتے ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب سے جو ماہر قانون ہیں. صلاح الدین صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. حکومت کا جو موقف ہے کہ جی بظاہر اچھی بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ جو وفاق کی علامت ہے, دیگر جو صوبوں سے جو ہے یہاں پر جو ججز کو تعینات کیا جاتا ہے, اس پر پھر آخر ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر بات یہ ہوتی کہ دوسرے صوبوں سے لگانا وہ چاہتے تھے کہ پروونشل ڈائیورسٹی ہوتی تو آج سے 10 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹس میں جب تعیناتیاں ہو رہی تھیں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا اس میں نہ حکومت کی طرف سے جوڈیشل کمیشن میں کسی نے کہا, نہ چیف جسٹس یا جوڈیشل ممبرز نے کہا کہ ہم یہ جو نئی اپوائنٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی کراچی کا وکیل رکھتے ہیں, کوئٹہ کا وکیل رکھتے ہیں, لاہور کا وکیل رکھتے ہیں. اس وقت تو جب اپوائنٹمنٹس کرنی تھی تب تو کسی کو یہ خیال نہیں تھا. اب بات کرتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک سندھی سپیکنگ جج آیا ہے, تو اگر یہ بات تھی تو آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے ایسے جج کو کیوں ٹرانسفر کیا جو کہ پھر اب وہ سینئر پیونی جج وہاں لگ گئے ہیں اور اگلے دنوں میں چیف جسٹس اپوائنٹ ہونے کا ان کا چانس بہت یقینی دو باتیں بتائیں تو 2 سوال آتے ہیں. 2 سوال آتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو جو اس پہ کہتے ہیں نا احتجاج کر رہے ہیں انہیں خدشہ کس چیز کا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے, اور ماضی میں کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے آنے کا؟ جی ماضی میں 18ویں ترمیم کے بعد صرف ایک ٹرانسفر ہوا تھا, وہ جسٹس اقبال حمید الرحمان کا ہوا تھا, اور وہ صرف اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس وقت 18ویں ترمیم کے تحت پہلی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ وجود میں آئی تھی اور وہاں کوئی جج نہیں تھا, تو اس لیے چیف جسٹس اپوائنٹ کرنے کے لیے نیچرلی باہر سے کسی کو ٹرانسفر کرنا پڑا تھا. اس کے بعد کوئی اور ٹرانسفر کا کیس نہیں ہوا. اس سے پہلے 2 ٹرانسفر کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں جو کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کو مشرف نے پی سی او کے تھرو قائم کیا تھا اور پھر وہ اسی پی سی او کے تحت پھر وہ ٹرانسفرز بھی ہوئے تھے. ان تمام ٹرانسفرز کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وجود کو ہی سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ بار کے کیس میں غیر آئینی اور کر دیا تھا. تو صرف ایک ایگزامپل ہے جسٹس اقبال اب یہ دوسرا سوال ہے کہ خدشہ کیا ہے؟ آپ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں خدشہ کیا ہے؟ جو میرے سوال کا پہلا حصہ تھا
کہ جو ججز آ رہے ہیں دیگر صوبوں سے اس کے حوالے سے خدشہ کیا ہے بھئی جج ہے ظاہر انصاف ہی کرے گا وہ، تو کیوں آپ لوگوں کو کس چیز پہ کا ڈر ہے یا خوف ہے جس کی وجہ سے احتجاج ہو رہا ہے؟ جو حکومت کی آبجیکشنز تھیں موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف کہ وہ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کرتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپریشنز کیے، ان کے کمروں میں انہوں نے کیمراز پلانٹ کیے، ان کے رشتہ داروں کو کڈنیپ کیا، اس کے باوجود جب وہ جھکے نہیں اور انہوں نے بلکہ احتجاج کیا، لیٹرز لکھے، ان لیٹرز کو دیگر ہائی کورٹس نے سپورٹ کیا کہ جی ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو ان کو پنش کرنے کے لیے، ان کی سینیورٹی چھیننے کے لیے آپ نے باہر سے ایک چیف جسٹس آپ نے امپورٹ کیا، تو جو موٹیو ہے وہ تو بالکل واضح ہے۔ اب دوسرا ایک جو کانسٹیٹیوشنل آبجیکشن وہ یہ ہے کہ ہر جج جو ہے وہ جب اپنے فرائض انجام دینے سے پہلے ایک حلف اٹھاتا ہے۔ اب ڈوگر صاحب نے جو حلف اٹھایا ہے وہ بطور لاہور ہائی کورٹ جج ہے، ان کا آپ حلف کی لینگویج دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن میں، تو اب ایز اے لاہور ہائی کورٹ جج اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسے فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں؟ نیا حلف اٹھا لیں گے؟ سلودی صاحب سے کیا مسئلہ ہے؟ نیا حلف اٹھا لیں گے؟ جی نئے حلف اٹھانے میں مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جج کی سینیورٹی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ آف اوتھ سے ہوتی ہے، تو اب نہ انہیں وہ حلف انہیں دے سکتے ہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ چیلنج کر سکتے ہیں جونیئر موسٹ جج رکھیں۔ یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا۔ چیلنج تو یہ میں کہہ رہا ہوں چیلنج کریں گے اس کو سپریم کورٹ؟ چیلنج تو یہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا، مگر معذرت کے ساتھ جو آئینی بینچ کا حال ہے اس میں بہت سارے خدشات وہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو کیا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ لوگ اسی طرح جو وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ احتجاج جاری رکھیں گے، پھر جو وکلا کا ایک اور گروہ ہے اس کی مخالفت کرتا رہے گا؟ دیکھیں ابھی 10 تاریخ کو تو ایک پروٹیسٹ کی کال ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اناؤنس کی ہے، باقی ساری کراچی بار ایسوسی ایشن، لاہور بار، دیگر جو بار ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جوائن کریں گے پروٹیسٹ میں بھی، کنونشن میں بھی، اور الٹیمیٹلی یہ معاملے سارٹ آؤٹ تبھی ہوں گے جب سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ ہے، فل سٹرینتھ جو ہے وہ بیٹھ کے اس کا جائزہ نہیں لیتی۔ درست، بہت بہت شکریہ صلاح الدین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین نظر ہی آ رہا ہے کہ ہر محاذ پہ جو ہے کوئی نہ کوئی تنازع ہے، چاہے نہروں کا مسئلہ ہو، کا قانون ہو، چاہے 26ویں ترمیم ہو، اور چاہے ججز کی ٹرانسفر۔ تو اسی متنازع بات کے ساتھ عامر ضیاء کو جو ہے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔